اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستوں، آپ قرآن پڑھیں گی ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان ربیہ فاطمہ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آغاز کلام ہے اس پروردگار عالم کے نام سے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ملتی، جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، وہ مالک لم یزل، جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، اور جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہم ذرہ خاکی کو، ہم جیسی چھوٹی مخلوق کو جب اس دنیا میں اتارا تو پہلے ہدایت کا انتظام کر دیا، جس نے ہمیں بغیر ہدایت نہیں چھوڑا۔ وہ مالک لم یزل کہ جس نے ہم پر قرآن جیسی نعمت کو ہماری طرف اتارا۔ کون قرآن؟ جو دلوں کی غذا ہے۔ کون قرآن؟ جو روحوں کی غذا ہے۔ وہ قرآن جس کے ذریعے سے روح شفا پاتی ہے۔ وہ قرآن کہ جس کے ذریعے سے انسان مردار نہیں رہتا۔ پروردگار بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، کہ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے اور ظالموں کے خسارے میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس قرآن کو ٹھیک انداز میں پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو قرآنی زندگی بنا لیں۔ قرآن بالائے طاق رکھنے کی شے نہیں ہے معزز سامعین، قرآن دور حاضر کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے۔ آئیے ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اس عہد کے ساتھ کہ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کی ایک ایک آیت، بلکہ میں کچھ عرصے پہلے ایک حدیث معصوم کی میری نظروں سے گزری، میں پڑھ رہی تھی کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کی ایک حرف کو پڑھا، سامعین ایک حرف کو پڑھا، اس نے 10 نیکیاں کما لیں۔ اب آپ سمجھیں گے حرف، اگر میں آپ کو حرف کی ڈیفینیشن بتاؤں تو الف لام میم، تو یہ جو الف ہے نا یہ حرف ہے۔ اللہ اکبر، وہ پروردگار عالم اتنا عطا کرنے والا کہ جس نے ہمیں قرآن کے لفظوں کے عوض نہیں بلکہ حرفوں کے عوض 10 نیکیاں دے دیں۔ تو اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، بہت سے لوگ ہم میں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن پہ غور کیا کیجئے، اس کے معانی کو سمجھا کیجئے۔ لیکن کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے ایک مسلمہ اصول ہوا کرتا ہے کہ اسے بھرپور انداز میں سمجھا جائے، اسے درستگی کے ساتھ بولا جائے۔ اب اکثر آپ اور ہم جب انگریزی بولتے ہیں، اور یہی اگر کوئی انگریز ہمارے سامنے اٹھ کر آ جائے، کوئی انگریز خاتون اٹھ کر آ جائیں، تو ان کے سامنے اگر ہم بولیں گے تو شاید انہیں ہماری لینگویج سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہم درست ایکسنٹ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، نہیں بول رہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کا اس کے صحیح انداز میں پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس اجر و ثواب سے مستفید کرے۔ آئیے اس کلاس کا آج کے آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں ایک حرف کے برابر ہیں 10 نیکیاں۔ تو آئیے بیٹھ کے کچھ نیکیاں جمع کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارا دایاں جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جائے اور بایاں جانب والا فرشتہ مٹانے میں مصروف ہو جائے۔ آغاز کرتے ہیں اپنی آیت کا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 11 آیتوں کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ہم نے کچھ رموز وقوف سیکھے، کچھ علامات وقف سیکھی۔ آپ کو بارہا بتا چکی ہوں، ہر کلاس میں بتاتی ہوں کہ علامات وقف وہ سمبلز ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہم پر رکنا واجب ہے، یا رکنا اچھا ہے، یا رکنا چاہیے۔ ہم نے بہت دفعہ میم کی بات کی۔ اگر میں بات کروں واجب جگہ جہاں رکنے کا زیادہ حکم ہے، وہ ہے ایک تو گول آیت کا نشان جو موضوع مکمل ہونے کی یا بات مکمل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، اور دوسرا لفظ میم جب بھی آپ کے سامنے آ جائے آپ کو رکنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ
تو یعنی وقف مطلق جو نام سے ظاہر ہے کہ طلق کر دیں, توڑ دیجئے, تو یہاں بھی آپ سانس توڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر نہ توڑیں تو گناہ نہیں ہے. اور وقف جائز کہ جہاں نہ رکیں تو اچھا ہے, لیکن اگر سانس ٹوٹ رہی ہے تو رک سکتے ہیں. چلیے آغاز کرتے ہیں. آج جس کی طرف میری توجہ ہوگی, اور اچھا میں نے ایک اور چیز آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ کہاں نہیں رکنا ہے. ایک تو لام الف پہ کنٹینیو رکھنا ہے, بالکل رکنا نہیں ہے, اور زا پہ جو وقف مجوز ہے تو یہاں ہمیں نہیں رکنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اب آپ کے سامنے میں نے غنہ کیا. نون کے اوپر جب تشدید اور میم کے اوپر جب تشدید ہو تو غنہ کیا جاتا ہے. آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آخری بار میں نے اس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا تھا, اس لیے زیادہ دیر نہ رکتے ہوئے اس سے صرف ایک دفعہ پڑھوں گی انشاءاللہ. اب آگے چلتے ہیں. آج جس چیز کو ہم غور کریں گے, ایک تو وہ بہت ضروری چیز ہے قلقلہ, جو میں نے آپ کو آخری کلاس میں بھی بتایا تھا. قطب و جد, جس پیج کی آج ہم تلاوت کریں گے اس پیج میں 2 جگہ قطب و جد آ رہا ہے, قاف تا با جیم دال. جب یہ آتے ہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب یہ ساکن کے ساتھ سکون میں آتے ہیں تو ان پر ہم پریشر ڈالتے ہیں, اور اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے زبر لگا دیا, جبکہ ہم بالکل اس پر زبر نہیں لگاتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ایک بہت ضروری امر کی جانب میں توجہ دلانا چاہوں گی. ہم میں سے بہت سے لوگ کھڑے زبر کو اور زبر پہ کوئی فرق نہیں کرتے. اب یہاں پر ہے آمنا, لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں امنا. جس پہ زبر ہو, حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, اسے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, جبکہ جو کھڑا زبر ہے اسے 2 حرف کے برابر, 2 حرکت کے برابر کھینچتے ہیں, جیسے کہ ٹھیک ہے, 2 الف کے برابر. تو جب کھڑا زبر آئے تو بارہا میں آپ کو بتاتی چلوں, کیونکہ اس سے بھی الفاظ میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. جب بھی کسی حرف کے بعد الف لگا ہوا ہو تو اسے ہلکا سا 2 الف کے برابر لینا ہے, اور جب کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر لگا ہو تب ہمیں اسے 2 الف کے برابر یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے پاس ایک مثال ہے, قالوا آمنا, قالوا امنا نہیں, قالوا آمنا, آمنا. انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اب یہاں بھی اذا تھا. اگر آپ نے قرآن مجید انشاءاللہ اپنے سامنے کھولے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وا کے بعد, اچھا اب یہاں پہ میں نے آمنا پہ روکا کیونکہ صاد لام بڑی یہ ہے. جب صاد لام بڑی یہ آئے تو یہ بھی علامت ہے وقف ہے, یہاں رکنا اچھی بات ہے. اگر سانس ٹوٹ رہی ہے تو رک جائیں, لیکن اگر نہیں رکتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے یہاں پہ روک لیا. اس کے بعد وَإِذَا آیا ہے تو یہاں پہ اکثر ہم بہت تیز سے گزر جاتے ہیں, لیکن جیسے وَإِذَا خَلَوْا, جبکہ وَإِذَا خَلَوْا کیونکہ زال بھی ہے, زال کے اوپر زبر ہے, ایک حرکت ہو گئی, الف ایک حرکت کے برابر ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْءٍ. اب إِلَى یہاں پہ کھڑا زبر, آج ہم خصوصی طور پہ دھیان دیں گے کہ ہم کھڑے زبر کی اچھی مشق کر پائیں, کیونکہ بہت سے ہمیں سے لوگ 90% لوگ کھڑے زبر میں اور زبر میں فرق نہیں کر پا رہے ہوتے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. انما پہلے میں نے غنہ کیا, ان پھر میم الف کے ساتھ تھا, میم الف زبر ما, انما نحن, انما نحن مستہزئون. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دھیان
فلوئنسی پہ نہیں ہے، ہمارا دھیان ہے ایکیوریسی پہ کہ ہم ایکیوریسی گین کر سکیں. اچھا اگلی آیت کی طرف جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ الف لام کھڑا زبر لا سے پہلے الف پہ زبر ہے، تو جب ہم اسے ملائیں گے تو لام کو موٹا پڑھیں گے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. دوبارہ سے آپ کے سامنے اس تلاوت کو پڑھتی ہوں، اس آیت کو پڑھتی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم عین ہے یعمہون. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتہم. اب جیسے یہاں پہ آپ جانتے ہیں اولئک ایک تو کھڑا زبر ہے پھر مد بھی لگا ہے تو اسے دو الف کے برابر کھینچنا ہے. اولئک الذین اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت. اب یہاں پہ میں اعادہ کروں گی کیونکہ میری سانس پھول رہی ہے تو میں نے اسے بغیر وقف کے روکا ہے، تو اعادہ کریں گے یعنی پیچھے سے پڑھیں گے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ایک اور بار اس آیت کی تلاوت کریں گے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر جب میں اس آیت کی تلاوت کیا کرتی تھی تو اکثر میری جو زبان تھی وہ اس میں لکنت آ جاتی تھی، بڑی انٹرپشن آتی تھی. وجہ کیا تھی کہ یہاں پہ دو جگہ سا آ رہا ہے اور اس کے بعد سین آ رہا ہے، سا سین. تو جب سا اور سین پیچھے لے کے جانا تو بڑی دشواری سی ہوتی ہے، لائک دا سین سا سین. لیکن کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ غلطی نہ ہو. مثلہم کمثل الذی. اچھا یہاں پہ دال بھی آ رہا ہے، ایک اور بڑی اچھی سی بات ہے. اچھا ایسی تلاوتوں کو، ایسی آیات کی تلاوت کرنا تھوڑی سی مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بار آ جائے تو ایک عجیب سا جو ہے لطف آتا ہے، ایک عجب سا سرور آ جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ بار بار اس کی تلاوت کی جائے. اور بہت بہترین آیت کا ترجمہ بھی کبھی کبھار میرے ذہنوں میں آ رہا ہوتا ہے تو اور لطف آتا ہے. اگر آپ کبھی کبھار قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا تو معزز سامعین بہت ایک لطف محسوس ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مولا علی صلوات اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، جب مجھے اپنے پروردگار عالم سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھا کرتا ہوں. یعنی گویا نماز میں انسان اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن المجید پڑھتا ہوں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار ہم سے کلام کر رہا ہے، اور حقیقی یہ اللہ کی زبان کے لفظ ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے لفظ ہیں. تو انہیں پڑھنے کا سرور ہی عجب ہے، اسے پڑھنے کا لطف ہی الگ ہے. اگر آپ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے توافقات میں اضافہ کرے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي this مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. را کیونکہ یہاں پہ جیم آ گیا، اب یہ آپ کی مرضی ہے، ہم چاہیں تو یہاں پر وقف نہ کریں. جب وقف کریں گے تو اسے نارا پڑھیں گے. را چونکہ آپ جانتے ہیں را کے اوپر زبر ہے تو را کا موٹا پڑھنا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. پھر پڑھوں گی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. اب یہاں پہ ذهب الله بنورهم، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر لام کو موٹا پڑھیں گے.
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ آپ اپنے قرآن میں دیکھیں تو باپ پہ سکون لگا ہے، لیکن میں نے اس انداز میں پڑھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے میں زبر لگا رہی ہوں، گھو کے میں بالکل زبر نہیں لگا رہی، میں نے قلقلہ کیا ہے. بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. اس کے ساتھ ہی ہمارے لیسن کا آج اختتام ہوتا ہے. اس عہد کے ساتھ اس کلاس کو ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کی مشق کریں اور اپنی غلطیوں سے چھٹکارا پائیں اور اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. خدا تعالیٰ آپ کی اور میری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں کثیر بنا کے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.